علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ ایک دوسرا پوائنٹ وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے، یہ ہم لوگ مجلس کے شروع میں فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب بعض اوقات تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے، کیا ہر مجلس صرف مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہی منعقد کی جاتی ہے؟ نہیں، یہ جو عشرہ اولیٰ کے اندر مجالس منعقد ہوتی ہیں، کیا ان کا عنوان ایصال ثواب مرحومین ہوتا ہے؟ نہیں، تو اس میں کیوں فاتحہ پڑھتے ہیں پھر شروع میں؟ اچھا، بعض اوقات تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آپ اپنے اور ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مثلا فاتحہ پڑھیں، بعض اوقات ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ علماء سے یہ رسم ہے، طریقہ کار ہے، ممبر پہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اب فاتحہ، سب لوگ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں۔ کہاں مرحومین کے لیے؟ نہیں، تو یہ فاتحہ کیوں پڑھائی؟ تو اس کا راز یہ عرفا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فاتحہ صرف فاتحہ کتاب نہیں ہے۔ فاتحہ کتاب یعنی یہ وہ جس سے کتاب کھلتی ہے، تو کہتے ہیں صرف فاتحہ کتاب نہیں ہے، یہ فاتحہ آسمان بھی ہے، اس سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ دنیا آسمان کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اگر فاتحہ صحیح پڑھی جائے، اگر فاتحہ صحیح پڑھی جائے۔ فاتحہ میں بہت طاقت ہے، اگر فاتحہ کی جیسی کسی اور چیز میں طاقت ہوتی تو خدا اپنی کتاب کو اس سے شروع کرتا۔ اس میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ خدا نے کہا کہ دنیا کو کتاب سکھانی ہے تو پہلے فاتحہ سکھانی پڑے گی۔ یہ اس کتاب، اس فاتحہ کی طاقت ہے۔ تو آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور میں بہت ڈر رہا ہوں اس بات سے، یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے یہاں چیزیں رسموں میں جا رہی ہیں، رسموں میں ضائع ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ فاتحہ کہتے ہیں لوگ شروع کرتے ہیں 10 فکروں کے اندر، 10 پریشانیوں کے اندر، کچھ نہیں تو میرا جیسا یہی سوچتا رہتا ہے ابھی پڑھنا کیا ہے، وہ بھی فاتحہ ڈھنگ سے نہیں پڑھتا۔ جو بیٹھے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں مولانا نے ٹوپی پہنی یا ماما مولانا کی ابا کا ایک حصہ یہاں ڈھلکا ہوا تھا۔ فاتحہ ہے یہ فاتحہ آسمان کھولے گی؟ یہ فاتحہ تو ہمارے دلوں کو کھولنے بڑی بات ہے، آسمان کہاں کھولے گی؟ ہے وہ فاتحہ پڑھیں جو آسمان کھول دے۔ اور یہ جو فاتحہ پڑھنے والے لوگ تھے یہ اپنی فاتحہ پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو نجف میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا اور فوراً موضوع پہ جانے کی کوشش کروں گا۔ نجف میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ خدا تھا، اس سے لوگ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھواتے تھے، اور پتہ تھا کہ یہ اہل فاتحہ ہے، اہل فاتحہ ہے، یہ فاتحہ پڑھتا ہے تو پھر مرحومین کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ تو کوئی بندہ خدا تھا، اس کو اس بندے کے مزاج کا علم نہیں تھا۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ اور بیچ میں کہہ دوں، مشکل میں وہ انسان پڑا جو ایسے انسانوں میں پھنس جائے جن کو اس کا مزاج پتہ نہ ہو، وہ مشکل میں پھنس گیا۔ جو ایسے انسانوں میں پھنس جائے جن کو اس کا مزاج پتہ نہ ہو تو بڑی سختی آتی ہے، پھر بڑی مشکل آتی ہے۔ تو بندہ خدا کھڑا تھا جو فاتحہ پڑھتا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے اس کے ہاتھ پہ ایک سکہ رکھا اور کہا کہ میرے فلاں مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھو۔ اس نے سکہ دیکھا، سکہ پکڑا، اس کو واپس دیا اور کہا ہم فاتحہ کا کاروبار نہیں کرتے، ہم فاتحہ کا کاروبار نہیں کرتے، جاؤ کسی اور سے پڑھواؤ۔ ہم لوگ کہیں دین کے کاروبار میں تو نہیں پھنس گئے؟ ہمیں یہ ڈر ہے، اللہ معاف کرے ہماری بات کو یہ کہتے ہوئے دل ڈوب رہا ہے میرا، اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے میرے دل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، کہ کہیں ہم اس میں نہ پھنس گئے ہوں۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کے دین کی حفاظت فرمائے، پروردگار ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت فرمائے۔
ہم سب کو مولا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق